یادداشت میموری ہے، جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹرز کے اندر میموری ہے. اب تو نہ معلوم کس کس چیز میں میموری شامل کر دی گئی ہے. آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں کر دی، اب وہاں پر وہ معلومات موجود ہیں. جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا متعلق، وہ فوراً پوری میموری کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق قائم ہوگا اور اسی کے حساب سے اسٹور ہو جائے گا. پھر نتیجے نکلیں گے، استنباط ہوگا، استدلال ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت یہ حیوانی علم ہے. یہاں میں ربط قائم کر دینا چاہتا ہوں ان دونوں چیزوں کے اندر. علم بالحواس، علم بالعقل. حیوانات بھی اگرچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، عقل حیوانی جو ہے وہ حیوانات میں بھی موجود ہے. وہی سینس پرسپشن اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا. میں نے بارہا ایک سادی سی مثال دی ہے اس لیے کہ وہ میری اپنی آبزرویشن تھی. ایک کیڑا ایک خاص رخ پر جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنا رخ بدل دیا. گویا کہ سینس پرسپشن ہے اس کے اندر. اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے مجھے بچنا ہے. فیصلہ کیا ہے، ریزننگ ہے. اس نے ڈائریکشن چینج کی اور ریزننگ کے بغیر نہیں. پھر یہ کہ میں نے دوبارہ اس رخ پر بھی رکھ دیا، پھر اس نے اپنا رخ بدلا. 3-4 مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اس کو کراس کیا اور گزرا اس کے اوپر. معلوم ہوا کہ ڈسیزن، فیصلہ اس حد تک کہ یہ رکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی، لہذا آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اب یہ فیصلہ جو ہے، یہ سارا استدلال، استنتاج، یہ سارا جو ہے اس سے نتیجہ نکالنا، پھر اس پر عمل کرنا، اسی کو آپ 1000 سے لاکھ سے کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو انسان کا بھی جو یہ کمپیوٹر بہت ڈیولپڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ برین، یہ جو بھی دماغ ہے، یہ تو حیوانات کے اندر موجود ہے. سینٹرل نروس سسٹم پورا کا پورا ان کے اندر موجود ہے. ان کے اندر سینسیشنز بھی ہیں، ان کے اندر پھر فیلنگز بھی ہیں، پھر ان کے اندر فیصلے کرنا اور کوئی نتیجے نکالنا، اس نتیجے پر پھر عمل کرنا. جیسا کہ سادہ سی مثال سے میں نے واضح کر دیا ہے، ہمارا سارا علم انسانی جو ہے یا علم حیوانی ابھی میں کہہ رہا ہوں، جو ایک رخ ہے ہمارے علم کا، اس کا سارا جو ہے بنیاد انہی 2 چیزوں پر ہے. اور یہ علم یقیناً انسان میں بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن یہ ابھی ایک ہی شعبہ ہے علم کا. تیسرا جو ہے سورس علم کی، جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں، اس کتاب کا تعارف میں نے پہلے بھی کرایا، آج پھر نوٹ کرا دوں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، فلسفہ اور تصوف کے جو بلند ترین اور مشکل ترین اور غامض ترین جو مسائل ہیں ان پر، سطعات، ہمعات، لمعات، چھوٹے چھوٹے رسالے، لیکن پڑھنا آسان نہیں، ان کا سمجھنا آسان نہیں. تو یہ پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے اپنے دادا کے ان رسائل کی تصحیح کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی، یا ابقات. اور واقعہ یہ کہ اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان کام نہیں. جب تک کہ قدیم منطق اور قدیم فلسفہ اس سے انسان واقف نہ ہو، عام آدمی کے لیے، جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں. لیکن مجھ پر تو اس کی عظمت کا جو انکشاف ہوا اس ابقاء اول کو پڑھتے ہی کہ واقعہ یہ ہے کہ علم کی گہرائی، رسوخ فی العلم. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ علم بالقلب. یہ علم بالقلب، قلب چونکہ مسکن ہے روح کا، یہ ہے روح کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے. وہ کہیں لفظ تعقل بھی کہتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے اس سے سمجھتے نہیں. فتعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تمہارے دل ہوتے فیعقلون بہا، پھر اس سے وہ عقل اس کو استعمال کرتے اور اس سے سمجھ حاصل کرتے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں تو ابو جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا ہو گیا تھا. دل سے مراد وہی روح ہے. اس لیے کہ انسان مرکب ہے، مرکب اس کا ایک وجود حیوانی، اس کے علم کے 2 شعبے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل. یہ حیوان میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ بہت ڈیولپڈ ہے. اور یہ جو چاہے ہمارے سینس آرگن زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر برین کا ہے یہ بہت ڈیولپڈ ہے، یہ سپر کمپیوٹر ہے. اور اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو اور اس کے تمام پہلوؤں کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا ہے. کیا کیا کچھ امکانات اس کے اندر ہیں، یہ سپر کمپیوٹر. لیکن دوسرا گوشہ جو ہے روح انسانی، جس کا مسکن ہے قلب، وہ روح انسانی دیکھتی بھی ہے لیکن ان آنکھوں کے ذریعے نہیں، اس کا دیکھنا ڈائریکٹ ہے. وہ سنتی بھی ہے لیکن ان کانوں کے ذریعے سے نہیں، اس کا یہ سننا جو ہے وہ بھی براہ راست ہے. پھر وہ سوچتی بھی ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا تعقل اس دماغ کے تعقل سے بالکل جدا ہے. یوں سمجھیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں 2 عقلیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے،
اس برین کمپیوٹر کے ساتھ ہے، اور ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قلب جو ہے وہ مسکن روح ہے۔ اس کے بعد ذرا یہ دوسرا جو میں نے کچھ تقسیم کی ہے، میں نے یہ دو خانے علیحدہ علیحدہ قائم کیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ علم بالحواس جمع علم بالعقل، یہ ہے در حقیقت وہ انسان کا حیوانی علم، اور دوسرا اس کے مقابل میں علم بالقلب یا روح، علم بالروح، اور اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے وحی۔ اس کی وضاحت ابھی مزید ہو جائے گی۔ یہ جو دو علم ہیں، ان سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل سے، اس کے بھی پھر دو شاخیں نیچے ہیں۔ پہلا ہے سائنس، فزیکل آبجیکٹس کا علم، مادی علم، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اس کو کہیں درج کر لیا، پھر اور مزید آبزرویشن، مزید سینس ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، پھر نتیجہ نکالا۔ سائنس ٹیکنالوجی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی پھر بے شمار شاخیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی فزکس ایک مضمون کا نام تھا، اب نہ معلوم سینکڑوں شاخیں ہو چکی ہیں۔ کبھی کیمسٹری ایک مضمون ہوتا تھا، اب اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں۔ اس اعتبار سے شاخ در شاخ، اور یہ علم ہے انسان کا، یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یہ اس کی ایکسفولیشن ہے، یہ اس کا ظہور ہے، یہ اسی کی توسیع ہے۔ یہ جیسے آم کی گٹھلی میں سے پورا آم کا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ پورا علم جو ہے وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دیا گیا، یہ در حقیقت سب اس کا ظہور ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک لفظ میں نے نیچے لکھا ہے، اس کی شاخیں بے شمار اور اس کا عروج بے پناہ۔ اس کے عروج کے لیے اقبال کا وہ مصرع جو ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتی ہے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ واقعہ یہ ہے، یہ عروج جس حد تک ہے ابھی کہاں جائے گا، ابھی تو یہ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ اس انسانی علم کی ایک شاخ ہے، لیکن اس انسانی علم کی جو حواس اور عقل سے ہی وجود میں آتا ہے، ایک دوسری شاخ بھی ہے، اور وہ فلسفہ ہے۔ انسان کلیات کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو علم ہے سائنس کا، فزیکل سائنسز کا، یہ تو بٹ بائی بٹ، قدم با قدم، تھوڑا تھوڑا یہ مسلسل ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہے گا، ابھی نہ معلوم کہاں تک جائے گا۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد لوگ یہ سمجھیں ہمارے بارے میں، اس دور کے بارے میں، کہ یہ لوگ تو بہت ہی کم معلومات رکھتے تھے، جاہل تھے۔ جیسے آج ہم اپنے سے 100-200 سال پہلے والوں کے بارے میں وہ فکریں چوس کر جائیں کہ انہوں نے یہ سمجھا، یہ تو بڑی اہم کانہ بات تھی۔ تو یہ علم تو ابھی ترقی پذیر ہے، اور کہاں تک جائے گا اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دجالیت اصل میں نام کس شے کا وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، لیکن فلسفہ نام ہے عقل جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی، کلیات کا علم حاصل کرنا چاہتی، جزئیات کا نہیں۔ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انتہا کیا ہے، زندگی کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ وہ سائنس، فزیکل سائنسز کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، یہ بھی انسانی علم ہے۔ لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجئے، ایک ہے ما بعد الطبیعات، جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھے، ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا، حکما، فلاسفہ۔ یہ یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں، چین ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، یونان ہو، یہ فلاسفہ حکما پیدا ہوئے۔ اور دوسرا پھر ہے عمرانیات، انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں، معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے، سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً 300-400 برس قبل، ارسطو کے بھی استاد ہیں افلاطون، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان سے 300 سال یا 400 سال قبل کی بات ہے۔ اس اعتبار سے وہ عمرانیات، اور اسی کے گوشے سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اور اقتصادیات ہیں، اور جو بھی ہو سوشالوجی، آج کل بڑا علم بن گیا، یہ سب اس کی شاخ ہے۔ یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی جو حیوانی علم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا علم ہے علم بالقلب، اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ روح انسانی جو تلقی کرتی ہے، تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حاصل کرنا۔ روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے، اس کے دو حصے ہیں، یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے ہیں۔
ایک حصہ وہ ہے جو القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ ہو، وہ ہے وحی نبوت۔ انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا، یہ علم حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے۔ اما یاتینکم منی ھدی، یہ آیا ہے براہ راست قلب پر۔ فإنہ نزلہ علی قلبک، نازل کیا آپ کے قلب پر۔ براہ راست نزول جو ہے اس کا وہ قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا۔ آپ کے حواس ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ تو یہ ہے محفوظ وحی نبوت۔ اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، دین کے میدان میں بہت بھاگ دوڑ بھی ہے، دینی تحریکیں بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، لیکن اس گوشے سے چونکہ متعارف نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہے، یک رخی بصیرت ہے، ساری سوچ دینی فکر یک رخا ہو گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ سلسلہ جو ہے اسی کی شکلیں ہیں: الہام، رؤیا صادقہ، کشف، پھر تحدیث، جیسے کہ فرمایا حضور نے ہر امت کے اندر محدثین ہیں جن سے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ میری امت کا محدث نہیں محدث تو اصطلاح ہے علم حدیث کے جو بڑے ماہرین ہیں، ائمہ ہیں حدیث کے، وہ محدث ہیں۔ محدث جن سے اللہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں القائے شیطانی بھی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وسوسہ نفسانی بھی شامل ہو جائے، محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال محفوظ ہے نبی کا معاملہ، غیر محفوظ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تا قیام قیامت جاری رہے گا، ہمیشہ سے جاری ہے۔ اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ وحی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وسوسہ شیطانی پر بھی ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے دوست، ان کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، ایک شیاطین کی وحی بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو علم بالقلب یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے الگ الگ ہیں۔ جہاں محفوظ ہو جائے گا بالکل، اللہ کی طرف سے اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست ہے، نہ وسوسہ نفسانی کو اس کے اندر کوئی دخل دینے کا امکان ہے اور نہ ہی کسی القائے شیطانی کا، وہ ہے وحی نبوت۔ البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے، بعض لوگ وحی کو ایک بالکل علیحدہ کیٹیگری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کیٹیگری علیحدہ نہیں ہے۔ کیٹیگری وہی ہے جو عام انسانوں میں بھی ہے۔ عام انسانوں میں الہام ہے، القاء ہے، کشف ہے، رؤیا صادقہ ہے، لیکن عام انسانوں میں غیر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہیں، محفوظ نہیں ہے۔ خطا کا امکان، القاء شیطانی کا امکان، وسوسہ نفسانی کا امکان، جبکہ یہی چیزیں جب محفوظ ہو گئی تو وہ وحی نبوت ہے۔ وحی نبوت کے بھی دو حصے ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی خفی کیا ہے؟ یہی چیزیں جو ابھی میں نے غیر محفوظ شمار کی ہیں، یہ سب چیزیں جب نبی میں بھی ہوتی ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں۔ نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کو الہام ہوگا وہ بھی وحی ہے، نبی کو کوئی بات القاء ہوتی ہے وہ بھی وحی ہے، اور وہ بھی محفوظ ہے۔ نبی کا خواب بھی محفوظ ہے، نبی کا خواب جو ہے اس میں بھی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام ہے وحی خفی۔ وحی جلی تو وہ کلام ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو جوں کا توں لفظاً منتقل کیا جا رہا ہے، اور جو بات اللہ دل میں ڈال دے۔ نفث فی الروع، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے، یہ بات جو اس کو ہم القاء بھی کہتے ہیں، اللہ نے القاء فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی ہیں، اور اسی کو آج ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہا جا رہا ہے، کہ صرف وہ سینسری پرسیپشن نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا دائرہ ہے، اور وہ تو آج کل تو تحقیق کا بہت بڑا موضوع بن چکا ہے۔ اس وحی جلی اور وحی خفی دونوں کو جمع کریں گے تو اس سے پھر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے علم، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، حکمت اور احکام۔ وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں حکمت بھی ملتی ہے اور احکام بھی ملتے ہیں۔ اس حکمت کے بھی پھر دو حصے ہیں، حکمت اصولی یا کلی، اس کا موضوع ہے ایمان۔ کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام علم الحقائق جنہیں ہم کہیں گے یہ ایمان ہے۔ اور اس کا رشتہ جڑ جائے گا ما بعد الطبیعیات کے ساتھ، یہ جو میں نے ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا ہے کہ یہ انسانی علم کے گوشے سے، علم بالحواس، علم بالعقل سے جو فلسفیانہ علم ڈیولپ ہوا ہے، اس فلسفیانہ علم کا ایک حصہ یعنی ما بعد الطبیعیات، اس کا رشتہ جڑتا ہے در حقیقت
یہ حکمت کلی یا حکمت اصولی سے، یا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ را ہم خاں، یا حکمت ایمانیہ را ہم خاں، ایمانی حکمت جو ہے اس کو بھی پڑھو۔ کب تک تم پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ؟ مولانا روم نے فرمایا۔ تو ان دونوں میں جو ربط قائم کرنے کی کوشش ہے اس کا نام علم کلام ہے، یہاں لکھا نہیں گیا، لیکن یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاں نوٹ کر لیں، یہ علم کلام ہے۔ علم کلام کا فنکشن کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل سے جو چیزیں اسے معلوم ہوئی ہیں، فلسفہ، مابعد الطبیعات، اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ایمان کے ساتھ، منطق انسانی، فلسفہ انسانی کے حوالے سے ایمانی حقائق کا اثبات، کوشش کی جائے اس کو کہ اسے ثابت کیا جائے کہ عقل سے کوئی اس کا تضاد نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے مابین موافقت ہے۔ یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی۔ ظاہر بات ہے کہ جب سے مذہب چلا آ رہا ہے، انسان کی عقل بھی ہے اور ان دونوں کے مابین جو ہے امتزاج کی کوششیں ہوئی ہیں۔ رجال دین نے اس کو ہمیشہ ایک اہم کام سمجھا ہے کہ جو بھی انسان کی عقل ہے اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں، اور جو کچھ اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، ان میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اس کوشش کا نام علم کلام ہے۔ یہ یہودیوں کا علم کلام، عیسائیوں کا علم کلام، مسلمانوں کا علم کلام، اور مسلمانوں کے علم کلام کا ایک دور وہ تھا کہ جس میں امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اور ایک دور وہ ہے کہ جس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں۔ اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل ہو چکی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی، تبھی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا۔ اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس ہے، جبکہ وہ قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ تھی۔ دوسری طرف وحی خفی اور وحی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے، ہدایت آسمانی، اس کا حصہ ہے احکام پر مشتمل۔ احکام میں اخلاقی احکام بھی ہے اور شرعی یا فقہی احکام بھی ہے، پھر ان میں انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ ان اجتماعی احکام کا عمرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کوشش، یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جس کی کہ ضرورت ہے۔ اقتصادیات کے میدان میں، سیاسیات کے میدان میں، سماجیات کے میدان میں، عمرانیات کے مختلف گوشوں میں جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے، معلوم کیا ہے، جو انسان کی جو بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کا ان احکام کے ساتھ ربط قائم کرنا، ان میں ایک تعلق اور ان میں ایک نسبت قائم کرنا اور ان میں تضاد کو رفع کر کے توافق کی کیفیت پیدا کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا علم کلام کا دوسرے درجے کا موضوع یہ ہے۔ پہلا درجہ تو وہی ہوگا ایمانی حقائق کے ساتھ فلسفہ اور علم انسانی کی مطابقت، یہ ہے علم کلام کا اصل موضوع۔ لیکن اس سے کم تر درجے پر، لوور لیول پر، یہ مختلف جو عمرانیات کے شعبے ہیں ان کے نظریات اور اس کے ضمن میں انسان کی اب تک کی جو بھی علمی ترقی ہے یا دریافت ہے اس کے ساتھ ایک مطابقت اور موافقت قائم کرنا ان احکام کی کہ جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو اجتماعی پہلو ہے ان کا، اس کی عقلی اور عملی برتری اس پر ثابت کرنا جو آج تک انسان نے نظریات وضع کیے ہیں یا مختلف جو اس نے مسائل کے حل نکالے ہیں، یہ علم کلام کا دوسرا شعبہ ہے۔ اب جو آخری بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اس طرح نوٹ کر لیجئے کہ خلافت کی اساس وہ علم ہے سائنس کا علم۔ یہ حقیقت جو ہے ذرا کڑوی ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی عام آدمی جو ہے اس کو، لیکن جن حضرات نے میرے دروس میں شرکت کی ہے وہ اب اس کو نوٹ کر لیں۔ مولانا تھانوی کا بھی وہ قول دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے، خلافت کی اساس علم ہے، ریاضت، زہد اور عبادت نہیں۔ ریاضت، زہد اور عبادت میں فرشتوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اصل میں جو چیز انسان کو خلافت کا اہل جس نے ثابت کیا ہے وہ اس کا وہ علم ہے۔ لیکن علم وہ کون سا؟ علم الاسماء، علم ہدایت نہیں، وہ تو بعد میں تذکرہ آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری چیز کا دوسرے علم کا تعلق جو ہے، یہ میں آج جرأت کر کے بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق امامت سے۔ خلافت مجرد اس علم کی بنیاد پر ہے، امامت کا تعلق اس دوسرے علم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما،
حالانکہ حضرت ابراہیم کی کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی نسل میں بھی کہیں جا کر بہت بعد میں جا کر وہ کوئی حکومتیں جو ہے قائم ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اگر بنایا ہے تو کس اعتبار سے؟ وہ علم ہدایت کے اعتبار سے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تمہاری ہی نسل میں چلے گا، تمہاری ہی شاخ میں چلے گا، یہ امامت ہے، اور یہ اس کا تعلق ہے اس علم کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اصل میں خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، خلافت باطنی، خلافت ظاہری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد خلافت ظاہری وہ حکومت کی خلافت ہے، اور خلافت باطنی روحانی یا علمی خلافت ہے۔ یہ ایک عرصے تک خلافت راستہ میں یہ دونوں خلافتیں جمع رہی، اس کے بعد یہ خلافتیں تقسیم ہو گئی، حکومت کے حامل اور حکومت کے جو اہل تھے وہ کچھ اور لوگ بن گئے، اور جو پھر علم کے اور روحانیت کے اور حقائق کے جو امین بنے وہ کچھ اور لوگ ہو گئے۔ تو یہ تو ان کا ایک نظریہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ میرے نزدیک اس کی بہتر تعبیر یہ ہوگی، خلافت در حقیقت متعلق ہے اس علم کے ساتھ، وہ پہلا علم انسانی علم، دوسرے علم کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ تو در حقیقت اس خلافت کے صحیح استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ خلافت تو انسان کو عطا کی گئی ہے علم الاسماء کی بنیاد پر۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں سمجھتا ہوں، جیسے بہت اور پہلوؤں سے علامہ اقبال کی عظمت کا میں معترف ہوں، اس حقیقت کو بھی میرے علم کی حد تک اگر کسی نے سمجھا ہے وہ صرف اقبال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریکنسٹرکشن میں اس قدر مشکل موضوع جو ہے انہوں نے چھیڑا ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت جو ہے وہ بھی کل کی کل باطل نہیں ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کوڈ جو ہے وہ در حقیقت وہی شے ہے جو کہ دیکھو غور کرو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ علم انسانی جو ہے اس کے وارث وہ بن گئے، انہوں نے اس کو بڑھایا، سمجھا، اس میں ترقی کی، اس میں آگے نکلے، انہیں غلبہ دے دیا گیا، زمین پر ان کا غلبہ ہے، استخلاف عملاً تو ان کے پاس ہے، غلط استعمال کر رہے دوسری بات ہے، خلافت عرضی اس وقت ان کے پاس ہے، اختیار اور غلبہ تمکن ان کو حاصل ہے۔ یہ وہ پہلو ہے، اسی لیے میں نے اس کا پہلے بھی اقرار کیا ہے، آج پھر اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم شریف میں روایت مروی ہے اس پر ہمیشہ ذہن میں خلجان رہتا تھا کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا، ابھارے گا، ترقی دے گا، باب عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب جہاں تک تو قول رسول ہے، آمنا و صدقنا، مستند بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کیسے کوئی مسلمان اس کو رد کرے گا؟ لیکن ایک خلجان تھا کہ اس کتاب کی بدولت تو نہیں ہے مغربی اقوام ابھری، یہ تو اس کتاب کو مانتی نہیں، یہ تو اسے تسلیم نہیں کرتی۔ کتاب والے جو ہے چلیے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان تو اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے کہ حقیقت میں کتاب والے نہیں رہے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی مان لیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تسلیم۔ لیکن دوسرا حصہ کیسے سمجھ میں آئے؟ ان اقوام نے کون سا اس کتاب کو مانا ہے؟ ان اقوام نے کون سے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا کے اندر بہرحال سربلند ہے، غالب ہے، تمکن اور غلبہ ان کا ہے؟ یہ ایک اشکال تھا، اور ریکنسٹرکشن کی اس بحث کو پڑھ کر ہی وہ حل ہوا کہ وہ بھی در حقیقت عمل پیرا ہوئے ہیں اس حصے پر، ان السمع والبصر والفؤاد، انر کور جو ہے مغربی تہذیب کا وہ یہی ہے۔ توہمات کو اس نے ہٹا دیا، دور کر دیا، اپنے فکر کو، اپنے علم کو، اپنے نظریات کو حقائق و واقعات کے اوپر استوار کیا، ریئلٹیز، آبزرویشن، ان السمع والبصر والفؤاد۔ اور فؤاد کے لفظ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کافی یعنی اہل لغت نے اور مفسرین نے بھی کافی مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن میرے نزدیک اب اس پر میں تقریباً مثبت طور پر حتمی رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں۔ فؤاد در حقیقت یہ برین کو کمپیوٹر ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ نے یہ چیز جانی، اس کا خلاصہ نکالی، اس سے حاصل کیا ہوا؟ یہ آبزرویشن ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ فائدے سے فؤاد بنا ہے، قلب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ اس انسانی علم کی بنیاد ہے۔ در حقیقت دیکھو، سنو اور انفر کرو، نتیجہ نکالو، استنباط کرو، اسی سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے وہ منطق کے ذریعے سے
اگلے نتائج تک پہنچو، پھر اور دیکھو اور سنو اور سمجھو اور چکھو اور سونگو، جو بھی سینس آرگنز ہیں، مزید معلومات حاصل کرو، اپنے علم کو اور ترقی دو۔ یہ سارا وہ برین کمپیوٹر ہے جو کام کر رہا ہے، یہ انسانی علم ہے۔ اور در حقیقت کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس شے کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، علمی بنیاد نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، توہمات کو رد کر دو، بات کرو آبزرویشن کی بنیاد پر۔ یہ ساری سائنس جو ہے، میں نے اسی لیے اس علم کی مختلف اقسام کو ایک فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ یہ ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آ جائے۔ یہ بھی علم ہے، اور خلافت عرضی کی بنیاد یہ علم ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، تو یہ علم الاسماء ہے۔ اگر اس پر کسی نے محنت کی ہے تو در حقیقت وہ بھی گویا کہ قرآن مجید ہی پر عمل پیرا ہے، چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے اقرار ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالفعل یہ انر کور اس ویسٹرن کلچر کا اور تہذیب کا چونکہ یہی ہے، اسی لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ان کے مابین جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کی بھی پوری توجیہ جو ہے، جس پر میرا دل مطمئن ہے، وہ سامنے آ گئی۔ اب آخری بات آج کے درس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، دجالیت کیا ہے؟ یہ جو دو شاخیں علم کی جا رہی ہیں، اگر ہینڈ ان ہینڈ، ہاتھ میں ہاتھ دے کر برابر چل رہی ہوں، تو علم میں اسماء یا علم اشیاء یا سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان تک پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ علم ہدایت ساتھ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا خیر ہے کیا شر، کیا جائز ہے کیا ناجائز، کیا بھلائی ہے کیا برائی، وہ علم موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا باٹ جو ہے ترازو کے اس پلڑے میں پڑا ہے، تو ادھر کتنا بھی اضافہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، یہ علم مضر نہیں ہوگا، یہ علم نقصان دہ نہیں ہوگا، یہ انسان کے لیے مہلک نہیں بنے گا، لیکن جب ان میں بعد اور فصل ہو گیا، اس علم سے انسان نے نگاہیں ہٹا لی، اب یہ یک رخا، اسی لیے دجال کے ساتھ لفظ کانا جو ہے، کانا دجال، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دو آنکھیں ہیں، یہ علم کے دو گوشے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے شروع میں ایک علم ہے، علم آدم الاسماء كلها، دوسرا علم اس کے اختتام پر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ یہ دونوں علم دو آنکھیں ہیں، انسان اور انسانی، ان دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے، ترقی کرے، راستہ دیکھے اور آگے چلے، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر ایک آنکھ کو بند کر دیا گیا، ٹھپ ہو گئی، وہیں سے منہ موڑ لیا گیا، اب جو ترقی ہو رہی ہے یہ فصل و بود ہے ان دونوں کے مابین، جس نے اس سائنٹیفک ترقی کو دجالیت بنا دیا۔ وہی دجالیت ہے جس کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قابو یافتہ ہو جائے گا انسان، دجال کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ ایک ویرانے کو کہے گا کہ اس میں سے لہلہاتی فصلیں اگیں، اور وہ ویرانہ جو ہے وہ لہلہاتی فصلیں وہاں اگیں گی، وہ حکم دے گا بارش اور بارش ہوگی، وہ انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا پھر جوڑ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انسان۔ یہ ساری جو قدرت ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، رسل و رسائل کے ذرائع ایسے ہو جائیں گے کہ اس کی سواری، اس کا گدھا وہ ہوگا کہ جس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی سے ہوا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ تو پھر ایک رات کی بات تھی اس آیت کے اندر کم سے کم، اگرچہ ہوا تو ہے چشم زبن کے اندر، راتوں رات لے گیا۔ یہاں پر آج آپ دیکھ لیجئے فاصلے ختم ہو چکے، ترقی انسان کی اتنی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ استعداد ہے۔ یہ علم وہی تھا، علم آدم الاسماء كلها، جو آدم میں ودیت کر دیا گیا، جس کے لیے پورا ایپریٹس جو ہے وضع کر دیا گیا آدم کے وجود کے اندر، اس کے اندر ودیت کر دیا گیا، اسی کا ظہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ علم ہدایت بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ جب اس میں سے ایک شے کا سلسلہ رک گیا یا انسان نے اس کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر لی، اب دوسری شے جو ترقی کر رہی ہے یہ دجالیت ہے۔ اور یہ جان لیجئے وہ دجال اکبر کا ظہور بھی اب کہیں دور نہیں ہے، اور اس کی جو بھی تفاصیل آئی ہیں احادیث کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے ان امتحانات کے لیے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے، محال کے درجے تک پہنچ جائے۔ اس درجے غلبہ ہوگا اس کفر کا، اور اس کا رعب اور اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ اہل ایمان جو ہے ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ایک شخص صبح کو اگر مومن اٹھے گا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن سوئے گا صبح کو کافر ہوگا۔
یہ کیفیات آنی ہے، ان کی خبریں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ علم انسانی جس حد تک پہنچ گیا ہے، اور چونکہ ڈائیورس کر دیا گیا اسے علم ہدایت سے، ایک گوشہ بند کر دیا گیا، اس لیے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کی ہے۔ اور اس فتنہ دجال سے حضور نے بتایا کہ تمام انبیاء پناہ مانگتے رہے، اور خود آپ کی تو وہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ تو دجالیت کی حقیقت بھی آج سامنے آ گئی۔ علم کلام کیا ہے؟ ان دونوں علموں کے مابین ان کے گیپ کو برج کرنے کی انسانی کوشش علم کلام ہے۔ ذہن انسانی سے، علم انسانی سے فلسفہ مابعد الطبیعات وجود میں آئے، وحی ربانی سے ایمانی حقائق سامنے آئے، ان دونوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش، مطابقت اور موافقت کی کوشش، یہ علم کلام ہے۔ ادھر سے احکام آئے جن کے اجتماعی احکام جو ہے اجتماعی زندگی سے متعلق، ان کا تعلق اور ربط ان سوشولوجی کے مختلف شعبوں کے ساتھ قائم کرنا، یہ گویا کہ علم کلام کا ایک دوسرا درجہ ہے، اس سے کمتر درجہ ہے اہمیت کے اعتبار سے، لیکن ویسے آج کی دنیا میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زائد ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ مسائل جو ہے خاص طور پر اقتصادی مسائل، آج کا انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے، اور اگر اس کے مسائل کو حل نہ کیا گیا، کمیونزم جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا، دم توڑ چکا تقریباً، لیکن یہ ہے کہ اب انسان کدھر جائے گا؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے، لیکن جائے گا انسان کدھر؟ اب تو ظاہر بات ہے کہ نظام ایک ہی ہے، باقی جس نظام کے ہم دعوے دار ہیں اس کا دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ اس کے لیے تو اب ضرورت یہی ہے کہ اس کا کوئی نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے، تب تو نوع انسانی اس کی طرف لپکے گی۔ اور یہی وہ بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہمارے دینی تصورات میں جو تنزل اور انحطاط پیدا ہوا، وہ عمل میں سارا کا سارا زور عبادات پر، ساری گفتگو اس کے بارے میں، ساری نیکی جو ہے اس کا جو بھی ظہور ہوتا ہے انسان میں وہ عبادات کے اندر، ساری قوت اسی میں کھپ جاتی ہے۔ اصل وہ شے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک تو علم کی اہمیت، علم میں ان دونوں شعبوں کی اہمیت، یہ نگاہوں سے اوجھل، پھر خاص طور پر عمل میں اجتماعی زندگی اور ایک عدل اجتماعی کا قیام، اس کی فرضیت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دینی تصورات کو اثر نو صحیح بنیادوں پر جامعیت کے ساتھ استوار کرے، اور جو اس کے عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔